آج ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیام اللیل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ کرتا ہے، داخلہ دیتا ہے، جنت کنفرم ہو جاتی ہے جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں تمہیں داخلہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، قیام اللیل کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ داخلہ دے گا جنت میں۔ اسی طریقے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں ایک کمرہ ہے، ایک گھر ہے، یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، اندر سے دیکھو تو باہر کا نظر آئے، باہر سے دیکھو تو اندر کا نظر آئے، اس طرح خوبصورت اور بڑے ہی اچھے انداز میں آراستہ و پیراستہ کیا ہوا محل گھر اللہ نے جنت میں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی تعریف بیان کر رہے تھے، بڑے اچھے انداز میں جذبے کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ جب آپ بیان کر رہے تھے فقام الیہ اعرابی، ایک بدو دیہاتی صحابی کھڑے ہو گئے اور پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کس کے لیے؟ اتنا خوبصورت گھر کہ اندر سے دیکھو تو باہر کا نظر آئے، باہر سے دیکھو تو اندر کا نظر آئے، اتنا خوبصورت گھر، صاف ستھرا شفاف گھر، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اطاب الکلام، جو بات کرے تو اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، واطعم الطعام، اور کھانا کھلائے، مہمان نوازی کرے، ضیافت کرے، وادام الصیام، اور مسلسل روزے رکھے، یعنی نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرے، صرف رمضان کے روزے نہیں جو فرض ہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی نفلی روزے ہیں اس کا بھی اہتمام کرے، وصلی باللیل والناس نیام، اور قیام اللیل کرے، تہجد کی نماز پڑھے جبکہ سارے لوگ سو رہے ہوں، ایسے میں راتوں میں اٹھ کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اس شخص کو یہ گھر ملے گا جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو دوستو اور ساتھیوں، کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیام اللیل کرنے سے جنت میں داخلہ ہے، جنت میں گھر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جو ہمارے سلف میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں نعم الرجل عبداللہ ابن عمر، آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کتنے اچھے انسان ہیں، لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ تہجد گزار ہوتے۔ عبداللہ ابن عمر اس وقت شاید تہجد کا اہتمام نہیں کر پا رہے تھے، راتوں میں سویا بہت کرتے تھے، کثرت سے سویا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں نعم الرجل عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کتنے اچھے انسان ہیں، کاش کہ وہ تہجد گزار ہو جاتے، یعنی اور اچھے ہو جاتے۔ یہ خبر پہنچی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کا اہتمام شروع کر دیا، اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اس کی جو فضیلت ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کثرت سے کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہم نے اس کے پہلے بھی کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے یعنی قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔